الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کے دوسرے پارے فیقول کا خلاصہ کا بیان کریں گے۔ اس بارے میں ابتدا اس چیز سے ہوتی ہے کہ یہود نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ مسلمانوں نے اپنا قبلہ بیت المقدس سے بدل کے کعبہ مشرفہ کر لیا۔ اصل میں یہ علامت تھی کہ اس بات کی کہ ایک عرصے سے جو امامت چلی آ رہی تھی بنی اسرائیل میں، نبوت بھی انہی میں سے چلی آ رہی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس امامت سے معزول فرما دیا اور نبوت بھی بنی اسرائیل سے منتقل کر کے بنی اسماعیل میں اور حضور اکرم صلی والسلام کے ذات گرامی میں ظاہر فرما دی۔ تو آپ چونکہ مکہ مکرمہ سے تعلق رکھتے تھے تو اس لیے آپ کی خواہش بھی یہی تھی کہ بیت اللہ شریف جو ہے وہ کعبہ بنے، قبلہ بنا دیا گیا۔ بتایا یہ گیا کہ یہ سمت جو ہے بیت المقدس کی ہو یا کعبہ کی ہو، یہ تو ایک یکجہتی کی علامت ہے کہ سب لوگ ایک ہی جہت میں رک کر کے عبادت کریں۔ ایسا نہیں کہ اللہ ادھر ہے اور ادھر نہیں ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود۔ قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ فرمایا یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، اصل چیز جو مقصود ہے وہ ہے تمہارا اس کام میں لگے رہنا کہ دین کو سمجھا جائے، سمجھایا جائے، اس پہ خود عمل کریں، اس پہ عمل کروائیں اور دین کو قائم کریں، نافذ کریں۔ یہ ہوتی ہے امامت۔ یہ کام چونکہ اہل کتاب نے چھوڑ دیا تو فرمایا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ ہم نے اب مسلمانوں کو امت وسط بنا دیا، درمیانی امت، جو اللہ اور انسانیت کے درمیان آ کے پوری انسانیت کو دین سمجھائے اور پھر اس بات کی گواہی دے کہ اے اللہ تو نے جو پیغام ہمیں دیا تھا وہ ہم نے لوگوں تک پہنچا دی۔ اور فرمایا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول بھی ان پہ گواہی دیتے ہیں کہ ہاں کہ میری امت نے انسانیت تک یہ پیغام، یہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغام پہنچا دیا۔ یہ بالکل ویسے ہی شہادت ہے کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ الحجات ختم فرماتے ہوئے اللہ حل بلغت، لوگوں ایک بات بتاؤ کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ اور ہر طرف سے یہ آوازیں آنے لگی یا رسول اللہ قد بلغت رسالہ وأدیت الامانہ ونصحت الامہ، کہ یا رسول اللہ آپ نے وہ پیغام ہم تک پہنچا دیا، آپ نے امانت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا، آپ نے انسانیت کی خیرخواہی کا حق ادا کر دیا۔ یہ جو ہر طرف سے آپ نے یہ آوازیں آنے، یہ ایک شور اٹھ گیا کہ آپ نے آسمانوں کی طرف اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، دیکھ تیری مخلوق کیا کہہ رہی ہے، تو نے پیغام مجھ تک پہنچایا، میں نے درمیان میں آ کے یہ پیغام سب تک پہنچا دی۔ تو یہ درمیان میں آنے والی جو بات ہے کہ جیسے اللہ کے رسول درمیان میں اللہ اور امت کے، ایسے ہی امت درمیان میں آئی محمد رسول اللہ کے، اللہ رسول اور پوری انسانیت کے۔ فرمایا کہ امت وسط بنا دیا تاکہ تم سب پہ گواہ ٹھہرو، اور فرمایا کہ دیکھو اصل کام یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو صرف اسی کام کے لیے بھیجا، چار بنیادی کام کرنے کے۔ ایک، اللہ کی اطاعت لوگوں تک پڑھ کے سنائے قرآن مجید، اس کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ کریں۔
اور کتاب کی تفسیری تعلیم دیں، حکمت کی تعلیم دیں۔ ان سب کا اصل بنیادی مقصد لوگوں کا تزکیہ کریں۔ عزیزان گرامی، تزکیے سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک پرہوتری، ترقی دینا، افزائش کرانا، اور ایک پاک کرنا۔ ترقی کس چیز کی؟ انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کرنا، روحانی صلاحیتیں، علمی، ذہنی، قلبی، مادی، ان سب صلاحیتوں کو ترقی دینا، اور پھر اس ترقی کے راستے میں جو جو رکاوٹیں، ان سب رکاوٹوں کو دور کرنا اور انسان کو ان سے پاک کرنا۔ یہ دو چیزیں مل کے تزکیہ بنتی۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ جیسے کسان ہے، وہ زمین میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یہی دو کام کرتا ہے۔ پہلے تو زمین کی قوت نمی کو بڑھاتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، اس میں کھاد ملاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اس میں پانی ڈالتا ہے۔ اب وہ پودا اگنے لگا تو جو جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرتا ہے۔ چڑیاں آ گئی چڑنے کے لیے، ہٹا رہا ہے، ڈھول بجا رہا ہے۔ جانور آ گئے لتاڑنے کے لیے، ان کو دور بھگا رہا ہے۔ اچھا، یہ پودا اگایا، اس میں جنگلی گھاس اڑتے آ رہی، اس کی قوت کو کمزور کرنی ہلتی، پودے میں کیڑے پڑ گئے، کیڑے مار دوایا چھڑک رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پاک کرنے کا بل ہے، رکاوٹیں دور کر رہا ہے۔ تزکیہ نام ہے اس چیز کا کہ ایک تو جو ودیعت شدہ صلاحیتیں ہیں ان کو بڑھایا جائے علم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے، اور دوسرا جو جو رکاوٹیں آ رہی ہیں پرہوتری میں، ان رکاوٹوں کو پاک کیا جائے۔ یہ ہے تزکیہ۔ فرمایا یہ کام ہے کرنے والا، اور اس کام کو کرنے کے لیے تمہیں امت وصل بنایا گیا، اور ہمارے رسول کا بھی یہی کام ہے۔ اور ایسا کام کرتے کرتے جو لوگ مالی قربانی دیں، اور مالی قربانی سے بڑھ کر جان کی قربانی بھی دے دیں، فرمایا جو ہمارا وہ تو زندہ ہو گیا، اس کو مردہ نہیں کہنا ہے۔ جو میری راہ میں مر گیا اس کو زندہ کہنا، اس کو مردہ نہیں کہنا۔ اس نے تو اللہ کے راستے میں جان دے دی، وہ زندہ جاوید ہو۔ اور فرمایا ہاں، یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہے، اس کام کو جو لگ جاتا ہے ہم اس کو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ النَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور جو ثابت قدم رہ جاتے ہیں انہیں ہم خوشخبری دیتے ہیں، وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ آگے چل کے فرمایا کہ یہ سارے کام جو ہیں ایک نظام تربیت سے چلتے آتے ہیں۔ اس نظام تربیت کا ایک حصہ جو ہے وہ حج ہے، وہ عمرہ ہے، اور اس حج عمرے کے درمیان صفا اور مروہ کا درمیان میں جو چکر لگانا، یہ ہماری علامت میں سے، ہماری شاید میں سے ہے۔ فرمایا کہ دیکھو، شرک نہیں کرنا۔ ہم سب گناہ جب چاہیں گے، جس کے چاہیں گے معاف کر دیں گے، ایک شرک معاف نہیں کریں گے۔ اور فرمایا کہ شرک کی ایک قسم بہت خطرناک ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھنا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ لوگوں سے ایسے پیار کرتے ہیں جیسے اللہ سے پیار کرنا چاہیے۔ وَالَّذِينَ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کی اللہ سے محبت شدت والی ہوتی ہے، اور جو اللہ سے اس طرح کی محبت کرے اور پھر انسان کے ساتھ ایسی محبت کرے، وہ شرک کرتا ہے۔ اور اللہ محبوب حقیقی ہے، مقصود اول ہے، وہ ہمارا اصلی ہدف ہے، اسی کے طرف تو ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ محبت تو اسی سے کرنی ہے، باقی سب تو وہی چاہتوں کا مرکز ہے، اور باقی سب چاہتیں تو اس کی تابع ہوں گی، ثانوی ہوں گی۔
فرمایا کہ کسی چیز سے ایسی محبت نہیں کرنی کہ اللہ کی محبت کے برابر آ جائے، شرک ہوگا، میں معاف نہیں کروں گا۔ اور فرمایا کہ ہاں، جب یہ مشرک لوگ عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے، اس وقت انہیں پتہ چلے گا ان القوت للہ جمیعا، کہ یار ساری کی ساری قوت، سارے اختیارات، سارا تصرف اللہ کے پاس تھا۔ وہی فاعل حقیقی تھا، جو کچھ کر رہا تھا وہی کر رہا تھا۔ اس کے کرنے سے سب کچھ ہوتا تھا، اس کے نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، رک جاتا تھا۔ اس وقت جا کے ان بیوقوفوں کو پتہ چلے گا، اے کاش یہیں پتہ چل جائے تو زندگی کا نقشہ بدل جائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اس چکر میں پڑے ہوئے ہو کہ بیت المقدس چھوڑ دیا، کعبے کی طرف آ گئے۔ نیکی اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم مغرب کی طرف یا مشرق کی طرف منہ کر لو۔ نیکی اس بات کا نام ہے کہ تم ایمان لاؤ، اللہ کی خالص سچی عبادت کرو، لوگوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ، اپنا اخلاق درست کرو اور اپنے معاملات ٹھیک کرو۔ اور یہی چار چیزیں دین ہیں۔ عزیزان گرامی، تین بنیادی نام دو چیزوں کا نام ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ اور پھر حقوق اللہ جو ہے آگے پھر دو چیزوں کا نام ہے، ایمان، عقائد اور عبادات۔ حقوق العباد پھر دو چیزوں کا نام ہے، اخلاق اور معاملات۔ اس آیت میں انہی چار چیزوں کا ذکر ہے کہ البر، نیکی، ان چار چیزوں کا نام ہے، ایمان، عبادات، اخلاق اور معاملات میں سے سچائی۔ عزیزان کرامی، اس کے بعد قصاص کی اہمیت واضح کی، قتل کے بدلے قتل، دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، جب تک کہ پورا انصاف دینے کی کوشش نہیں کرو گے، انصاف قائم نہیں ہوگا، امن قائم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد روزے کے احکام، روزے کی برکات۔ فرمایا کہ رمضان کے مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور ہم نے روزے جیسے تم پہ فرض کیے ویسے ہی تم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض کیے تھے، اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اور فرمایا کہ اللہ کے ساتھ سیدھے 1 to 1 ہو جاؤ۔ اور جب بندے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، وہ تو فرماتا ہے کہ میں تو بہت ہی قریب ہوں، میرا بندہ جیسے ہی مجھے پکارتا ہے میں اسے جواب دیتا ہوں۔ مجھ سے مانیں، مجھ پہ ایمان رکھیں، مجھ پہ بھروسہ اور توکل رکھیں۔ فَلْيَدْعُوا لِي فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی۔ مجھ پہ ایمان رکھیں، مجھ سے مانگیں، لَعَلَّکُمْ یشرکون، امید کرتا ہوں ایمان لائیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ روزوں کے اندر ایک ڈائریکٹ ڈائلنگ سسٹم، سیدھا ڈائل کریں اللہ تعالیٰ کو، اللہم، بس لائن مل گئی، یا رب، سیدھی اللہ کے ساتھ لائن تھرو ہو گئی، اس سے بات کریں۔ اور عزیزان کرامی، ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ کی لائن ملائیں، اس کا نمبر کبھی خراب نہیں ہوتا، کبھی انگیج نہیں ہوتا، کبھی نو رپلائی بھی نہیں ہوتا۔ یہ رمضان کے برکات میں کہ انسان اللہ کے ساتھ سیدھا 1 to 1 ہو جاتا۔ اس کے بعد جہاد کے مسائل ہیں، احکام ہیں، حج کے احکام ہیں، اور ہاں، حج کے احکام بتاتے ہوئے ایک دعا سکھائی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اے اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر حسین زندگی عطا فرما، آخرت میں بھی حسین زندگی عطا فرما۔ معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہ دین اختیار کریں تو اس دنیا سے بالکل فارغ ہو جائے، پھانک ہو جائیں۔ حج میں بھی بتایا کہ دیکھو، حج کرو، اور ایسا نہیں ہے کہ حج کے دوران تم تجارت نہ کر سکو، تجارت بھی کرو۔ دین رہبانیت کا نام نہیں ہے،
دینداری کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے تم اپنی ضروریات بھی پوری کرو اور تجارت بھی کرو۔ اور فرمایا کہ زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے یا تم ادھر ہو یا تم ادھر کے، نہیں، متوازن زندگی، دنیا بھی اور دین بھی، دونوں کو حاصل کرنا ہے۔ اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے تعلیم آتی ہے کہ نظام تعلیم بھی ایسا ہے کہ دنیا کی تعلیم بھی ہو، دین کی تعلیم بھی ہو، ان دونوں کا حسین انتظام ہو۔ اور یہاں فرمایا کہ دو قسم کے لوگوں سے سابقہ پیش آتا ہے اللہ کے رسول کا۔ ایک تو وہ جو بہت چڑ زبان ہیں، بڑے لمبے لمبے دعوے کرتے ہیں خیر خواہ ہونے کی، دوسری طرف فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو لمبے چوڑے دعوے تو نہیں کرتے لیکن رضائے الہی میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں پہ اللہ بہت خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قلوا فی السلم کفا ولا خطبات الشیطان، اے ایمان والو دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ دین ایک نظام ہے اور یہ صرف اسلام کو یہ برکت حاصل ہے، دنیا میں کسی اور مذہب کو یہ حاصل نہیں ہے کہ اس کا پورا زندگی کا ایک اجتماعی نظام ہو، سیاسی نظام ہو، معاشی نظام ہو، اس کا ایک لیگل فریم ورک ہو۔ یہ اعزاز پوری دنیا میں کسی اور دین کو حاصل نہیں ہے سوائے اسلام کے، اور ہے تو فرمایا کہ پورے کے پورے اس میں داخل ہو جاؤ، اور جہاں جہاں داخل نہیں ہوگے تم شیطان کے نقش قدم پہ چلو گے، اور شیطان کے نقش قدم پہ مت چلنا، دین پورے کے پورا اختیار کرو، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی، اور دین کو نافذ کرنا ہمارا اجتماعی فریضہ ہے۔ آگے چل کے جناب شراب کی حرمت کا ذکر آ رہا ہے، اور یہاں ایک اہم واقعہ حدیث میں ہم نے پڑھا کہ ادھر شراب کا حرمت کا ذکر آیا، اور وہاں ایک صحابی نے شام سے بہت بڑی مقدار میں شراب درآمد کر لی۔ لوگوں نے کہا کہ یار اس کو واپس کر دو، یار مدینے سے باہر کہیں بیچ دو۔ انہوں نے کہا نہیں، جب حرام ہو گئی تو ساری کی ساری یہی اڑے اور ساری اڑ گئی تھی۔ یہ اطاعت ہے جناب۔ یہاں پہ خواتین کے حقوق کی بات ہوتی ہے، دوسرے بارے میں طلاق، رجوع، عدت کے مسائل، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی یا تو خوش اخلاقی سے، خوش اسلوبی سے رکھو، احسان کے ساتھ، یا احسان اور نیک اخلاق کے ساتھ اس کو روانہ کر دو۔ درمیان میں معلق رکھنا، اس کو تکلیف پہنچاتے رہنا کسی طور جائز نہیں۔ رضاعت کے، عدت کے، اختصانی کے، یہ سارے احکامات بیان کیے گئے۔ آخر میں بنی اسرائیل کا ایک اہم واقعہ جہاد کے لیے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں قوت دے۔ بہت بڑے لیڈر تھے جو ہمارے ساتھ، جو ہمارا جہاد کرتے، اللہ تعالیٰ نے حضرت طالب کو بھیج دی، جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ دیکھو یہ گزر رہے ہو تم نہر کے کنارے سے، پیاس تو تمہیں ہوگی کہ دیکھو ایک آدھ گھونٹ پی لینا پانی کا، لیکن اس سے پیٹ بھر کے پانی نہ پینا۔ کچھ لوگوں نے تو پابندی کی اور کچھ لوگوں نے پابندی نہیں کی اور پیٹ بھر کے پانی پی لیا۔ اور فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا ان کے اندر اتنا ضعف ہوا تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جالود بہت بڑا بادشاہ ہے اور اس کے ساتھ ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں، بہت قوت والا، ہم اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ اس کی کیا وجہ تھی کہ اللہ کی نافرمانی کر چکے تھے، پانی سے روکا گیا، پی لیا، تو ضعف آ گیا، طبیعت میں کمزوری آ گئی،
اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کا حکم مانا، فرمایا کم بن فیۃ قلیلۃ غلبت فیہ کثیرا بإذن اللہ۔ ارے میاں ہم تعداد میں کم ہیں تو کیا ہوا؟ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے گروہ کو بہت بڑی طاقت سے لڑا دیا اور فتح بھی دے دی۔ لڑیں گے انشاءاللہ۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر تقوی کا راستہ اختیار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ طاقت بھی دیتے ہیں اور جرت بھی۔ تقوی کی راہ نہ اختیار ہو تو آدمی ضعیف ہو جاتا ہے اور اس میں کسی کام کی بھی طاقت نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ اس تفسیر کو سننے کا، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔